الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے توبہ کے متعلق چند باتیں سماعت کی تھی کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کا ہم لوگوں کے اوپر انعام و کرم ہوا کہ ایک دروازہ ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اللہ نے توبہ کا ہم لوگوں کو عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے پورے گناہوں کو معاف اللہ سے کرا سکتے ہیں اگر ہماری تڑپ اور ہم پورے اخلاص کے ساتھ اگر اللہ سے معافی مانگیں۔ اب توبہ کا تعلق دعا سے ہے، یعنی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا ہی کرے گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تبھی تو اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے گا۔ تو چونکہ توبہ کا تعلق دعا سے ہے، توبہ کے بارے میں آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا ہے، اس کے شرائط کو بھی سنا ہے، تو مناسب بات یہ معلوم ہوئی کہ آج آپ حضرات کے سامنے دعا کے بارے میں بھی چند اس کے آداب اور دعا کس طریقے سے کام کرتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان ہمارے دلوں کو اپنے وسوسوں کا گھر بنائے رکھا ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات پر ہمارے دلوں میں وساوس ڈال کر اللہ سے ہم لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو اللہ ہم کو اپنے سے قریب کر رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہہ رہا ہے، ایک ایسے بندے سے جو اللہ کا فرمانبردار ہے، کبھی نافرمانی نہیں کیا، اس کو بھی اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والے بندے، گنہگار اور اللہ کے اوپر جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان سے نہیں خطاب کر رہا، اللہ یہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جن لوگوں نے میرے اوپر ایمان لے کر آیا۔ اب ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جس مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ اب اللہ نے جو مایوس نہ ہونے کے بارے میں ہم لوگوں کو اس آیت کے اندر بتلایا ہے، اس میں اللہ نے تخصیص نہیں فرمائی کہ کوئی بڑا متقی پرہیزگار 100% شریعت کے اوپر عمل کرنے والے سے ہی اگر کوئی گناہ ہوا تو اسی کی معافی کی جائے گی، اور جو دین سے دور ہے، دین کی طرف آنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔
اللہ نے ایک عام قاعدہ سب کے لیے بیان کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں، ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، اگر ڈھیل زیادہ ملنی شروع ہو جائے تو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے، کچھ ذرا سی چھوٹ اگر مل گئی تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکان ہے اور دکان کا مالک بڑا نیک اچھے کردار والا ہے، اور اس کے جو ملازمین ہوتے ہیں دکان میں کام کرنے والے، ان کے اوپر زیادہ سختی نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، بڑے ادب اور احترام پیار سے ان لوگوں کو لے کے چلتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ پیار کے عادی ہو جاتے ہیں کام کرنے والے، اب رہتے رہتے ہوتا یہ ہے کہ وہ خود کو اپنے الگ دنیا وہ بسانے شروع کر دیتے ہیں، اپنے الگ خیالات کے اندر رہتے ہیں کہ میں چاہے جو کچھ کر لوں، اب دکان کا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا، یہ غلط فہمی آ جاتی ہے۔ تو اس میں وہ کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے دکان اور اس کی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اب اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ میرا دروازہ توبہ کا میں نے جو دیا کھلا ہوا ہے، اور میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا الٹا مطلب نہیں لینا چاہیے کہ چلو جوانی ہم کو اللہ نے دی تو بڑھاپے تک گناہ کرتے رہیں گے، بڑھاپے تک نمازاں چھوڑتے رہیں گے، بڑھاپا آنے تک روزوں کو چھوڑتے رہیں گے، بڑھاپا آنے تک ذکر و اذکار اور دوسری عبادتوں کو چھوڑتے رہیں گے، اور ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا تب کا تب دیکھیں گے، جب اللہ کے سامنے جانے کا وقت قریب آئے گا تب اللہ کی بندگی کریں گے۔ تو آج ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ہے اللہ رب العزت کو تمام لوگوں کی توبہ سے سب سے زیادہ پسندیدہ توبہ ایک نوجوان کی توبہ پسند ہے۔ یعنی اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے گناہ کرنے کی، اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر، اپنے نفس کو دبا کر، شیطان کے وساوس کو دبا کر اللہ کے حکم کو آگے رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو آگے رکھتا ہے۔ تو اس کا یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کو آگے رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بڑھاپا ایسی یہ بات نہیں کہ اگر کوئی بڑھاپے کی عمر میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول اللہ تب بھی کرے گا اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے، لیکن اب چونکہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اب چاہ کر بھی وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ وہ گناہ جو نوجوان اپنی جوانی کے عالم میں کر سکتا ہے، بوڑھا آدمی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ نوجوانوں کی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان، خاص طور سے نوجوان، یہ دین کی طرف زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے، کیونکہ دین نوجوانوں کے اوپر، یعنی آپ نوجوانوں کے اوپر ہی آنے والے مسلمانوں کے مستقبل آپ حضرات کے خاندوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ دین کی طرف بڑھیں گے، دین سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے، تو آنے والی ہماری نسلیں بھی دین سے قریب رہیں گی۔ اگر ہم نوجوانی کے اس دور میں اپنے آپ کو دین سے، اللہ کے نبی کے سب طریقوں سے اور شریعت کے طریقوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، تو ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دیں گے؟ وہ کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان لے گی؟ تو اس لیے چاہیے کہ ہم نوجوان جو ابھی جوانی کی عمر میں قدم رکھ رہے ہیں اور جو پہلے سے نوجوان ہیں، ان کے لیے بھی اس میں غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی جوانی کو لائٹ نہ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ توبہ یہ ہر ایک کے لیے اللہ نے اس کا دروازہ کھولا ہے، اور توبہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سے رکھا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دعا کے یقین ہونے کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام و کرم ہے کہ اس نے
ہر چیز کے لیے سلوشن رکھا ہے۔ اب بندے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کرنا چاہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے، اور پچھلے گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کے ان کی سٹوریز کو بتا کر اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کر کے ہم کو بتلایا ہے کہ دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر ایک مومن ہے، اگر وہ نہتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ شریعت کا پابند ہے، سنتوں کا پابند ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا اور بندگی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہم لوگوں کو مانگتے رہنا چاہیے۔ آج جبکہ ہم لوگوں کی لائف اتنی بزی ہو گئی ہے، آج ہم لوگوں کے پاس ہر ایک کے لیے ٹائم ہے۔ بچے ہیں، ابتدا سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے پڑھائی کے بعد اس کو ٹائم ہے، صبح جلدی جلدی اٹھاتے ہیں اور اسکول بھیجتے ہیں، وہ شام تک اسکول پڑھتا ہے، اسکول سے آتا ہے تو اگر بڑی کلاس میں ہے تو پھر ٹیوشن میں اس کو بھیجتے ہیں تاکہ اور اچھا پڑھے، اور اس کے بعد جب واپس آتا ہے، وقت رہتا ہے تو مکتب میں بھیج کر اس کو کچھ دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کی اسکول لائف اس طریقے سے بزی ہو گئی، اور اس سے بڑھ کر آگے جو کالج کو جانے والے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنی پوری لائف کے اندر بزی ہیں، اور جو جاب کر رہے ہیں ان کا تو پوچھئے ہی مت، کام کا اتنا پریشر کہ صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، کبھی نائٹ میں کر رہے ہیں، کبھی دن میں کر رہے ہیں، نیند کا پتہ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس فلی ٹائم ہے، ہم اپنا پورا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہیں جب بات آتی ہے اسی وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارنے کے لیے، مسجد کو آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کے لیے، اپنی مطلب کی ہی چیز اللہ سے مانگنے کے لیے، اپنی ضرورت کی چیزیں اللہ سے مانگنے کے لیے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں، جیسا کہ آج ہم مسلمانوں کی ایک عادت یہ بن چکی ہے کہ جمعہ ہی کو مسجد آنا ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان کے صرف زندگی میں صرف جمعہ نماز پڑھنا ہی ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے، اس کے بعد دوسری نمازیں ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں۔ ایک کتاب کے اندر نمازیوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، 8 گھاٹ 360۔ 8 کا مطلب یہ کہ کچھ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اور 2 ہے اصلی نقلی 8 گھاٹ 360۔ اصلی تو یہ کہ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، نقلی نمازی وہ ہیں کہ نماز تو نہیں پڑھ رہے تھے، دوست کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اب دوست بولا چلو مسجد قریب ہے، چونکہ وہ نماز کا پابند، تو دوست کا دیکھی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، یا نہیں گھر کے سامنے سے کچھ افراد نماز کے لیے جا رہے ہیں، دل کے اندر شوق پیدا ہوا، ان کا دیکھی نماز کو چلے گئے۔ یہ نقلی نماز یعنی نقل کر رہے ہیں، دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 8 یہ وہ نمازی ہیں جو صرف جمعہ آتے ہیں، 8 ہفتے میں ایک دن آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے گھاٹ، یعنی صرف وہ نماز پڑھیں گے جو نماز جنازہ کہلاتی ہے، گھاٹ چٹائی والی نماز، کہ کسی کا انتقال ہوا تبھی مسجد کو جائیں گے، اس کے علاوہ نہ ان کو جمعے کی نماز سے مطلب، نہ 5 ٹائم کی نماز سے مطلب، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک اوپر کے لیول کے بھی نمازی ہیں 360، یعنی سال میں 2 مرتبہ نمازاں پڑھیں گے، عید اور بقرعید۔ تو ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم یہ 5 لیول آج ہم لوگوں نے اپنے اعمال سے بنا لیے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی نے ایسے ہی مذاقاً لکھ دیا ہو۔ آج ہم مسلمان اپنے اعمال سے یہ ساری جو 5 کیٹیگری ہیں، ان 5 کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہی لوگوں نے یہ مثال بنائی ہے
تو ہم اب غور کریں کہ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں. ہم کو چاہیے کہ ہم اصلی نمازی بنیں، یعنی اللہ نے ہمارے اوپر جو نمازوں کو فرض کیا ہے 5 ٹائم پوری پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وسائل تو بہت سارے رکھے ہیں. اس میں سے ایک وسائل اللہ کے قرب کا یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو جب بھی کچھ پریشانی آئے، مصیبت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا بہترین تحفہ ہم لوگوں کو دیا کہ ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العزت سے مانگے جو مانگنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے تو نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ سے مانگنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور دعا ایسی ہو کرتے ہیں کہ کچھ ایمرجنسی آ گئی ہے، بس 1-2 لفظ بولتے ہیں نہیں، بس ہاتھ منہ پہ پھیرتے ہیں، اٹھ کے جانے لگتے ہیں. یہ وہ موقع ہے نماز کے بعد کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ نماز مکمل کر کے اپنی حاجتیں مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ دنیا کا دربار نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جائیں اور مانگیں تو مانگیں، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ ناراض ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جتنا چاہیں اللہ سے مانگیں، اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے اور اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آج ہمارے اوپر کچھ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم ہمارے دوستوں کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، یا اور کوئی اس سے اوپر لیول کا اگر کوئی جان پہچان اور تعلق والا ہے تو اس کے پاس جا کر ہماری پریشانی کو سناتے ہیں. لیکن جو 24 گھنٹے ہمارے لیے اویلیبل ہے بس ہمارے آنے کا انتظار میں ہے. جب بندہ آتا ہے اور اللہ کے سامنے پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، ہر چیز کے اندر وہ جلدی کو پسند کرتا ہے. کوئی کاروبار شروع کرا تو پہلے دن سے سوچتا ہے کہ مجھے پروفٹ ہونا چاہیے. اگر کہیں پر جاب کر رہا ہے تو شروع دن سے اس کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کو بڑے مقام اور پوزیشن پر چلے جانا چاہیے. تو انسان بڑا جلد باز ہے. تو دعاؤں کے بارے میں بھی انسان یہی سوچتا ہے کہ میری دعا بہت جلدی قبول ہونا چاہیے. یہاں دعا قبول ہی، باہر گئے تو اس کا اثر ہم لوگوں کو دکھنا چاہیے. ایسا ہم لوگوں کا ذہن. اگر 1 دن نہیں ہوئی، 2 دن نہیں ہوئی، 3 دن اگر ایک ہی دعا ہم لوگ آج مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور دعا قبول نہ ہو تو اب شیطان بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بڑا گنہگار ہے. کیا فائدہ ہوا 3 دن پابندی کی، 3 دن پابندی سے نمازاں گئے، دعا کرے، استغفار کرے، تہجد میں بھی اٹھ کے پڑھ لیے، دعا قبول نہیں ہو رہی. اس سے اچھا تو دعا کرنا نہیں تھا، نمازاں پڑھنا نہیں تھا، کیا فائدہ ہوا. اس طریقے کے خیالات بسابق ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ہم 3 دن زیادہ سے زیادہ مشکل سے پابندی کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند واقعات کا ذکر کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصلحت کی بنا پر دعا قبول نہیں کرتے. آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے اندر سنا ہوگا، تفاسیر کے اندر بھی اس واقعے کو سنا ہوگا کہ کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان لوگوں نے ایک پلان بنا کر یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا اور ان کو ایک کنویں میں ڈالا. واقعہ بڑا لمبا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اب یہاں پر دیکھیے، آپ نبی ہیں وقت کے اور بیٹا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دل کے قریب ہے وہ بیٹا آپ سے جدا ہو گیا اور آپ بے تحاشا رو رہے ہیں. اتنا رو رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ آنکھوں کی روشنی چلے گئی روتے روتے، لیکن دعا مانگ رہے ہیں. بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی دعا قبول نہیں کر رہا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا تو یہی تھی کہ نا یوسف علیہ السلام کو ملا دیا جائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو ٹھنڈک میسر ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر دعا قبول نہیں فرما رہا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض تھا.
اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہے، آپ کے اعمال اچھے نہیں تھے، نعوذ باللہ، اس کا نتیجہ تو یہ نہیں ہے نا۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے، جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے ہیں، جوانی میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں گرتے، کنویں میں ان کو پھینکا نہیں جاتا۔ اب کنویں میں نہیں گئے تو کوئی قافلہ وہاں آتا نہیں اور ان کو لے کر جاتا نہیں مصر، اور مصر میں ان کو بیچا نہیں جاتا۔ اگر وہ بیچا نہیں جاتا تو وہاں پر محل میں نہیں پہنچتے، محل میں رہتے ہوئے پھر کچھ واقعے جو ہوئے جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، تو جیل میں گئے، جیل میں رہے، وہاں پر ایک قیدی کا آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام جدا نہ ہوتے تو یہ سارے واقعات نہ ہوتے، اور جب خواب کی تعبیر نہیں بتائی جاتی اور اس وقت کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 سال تنگی والے، 7 سال خوشحالی والے، اور اس کی تعبیر بتانے والے نہ ہوتے یوسف علیہ السلام اس وقت میں، تو آپ سوچئے کہ کتنے ہی بچے اس وقت جو فیوچر میں آگے جا کے قحط سالی کا شکار ہوتے، اور کتنے ہی ماں باپ پریشان ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے اللہ کا کچھ پلان ہوتا ہے۔ اگر فوری اللہ یہاں دعا قبول کر لیتا یعقوب علیہ السلام کی تو یہ سارے واقعات ہوتے نہیں، اور مصر میں آگے جا کر جو حالات آنے والے تھے، جو فائنانشل کرائسس ہوا مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اب یوسف علیہ السلام وہاں پر تھے تو انہوں نے پورا ہر چیز کو ہینڈل کر لیا۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو فائنانشل کرائسس ہو جاتی اور پورے لوگ بھوک ماری کا شکار ہوتے، اور کوئی لوگ اپنے ہاتھوں سے جان دھو بیٹھتے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا قبول نہ کرنے میں رحمت تھی کہ اتنے لوگوں کی جان بچانا تھا، تو ایک بچے کو سیکریفائز کیا گیا کہ یہ بچہ پریشانی کو جھیل لے تاکہ اتنے لوگ پریشان نہ ہوں۔ اس کے برخلاف دوسرا واقعہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ بچہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ماں کو حکم ہوا کہ بچے کو ٹوکری کے اندر ڈالو اور نہر کے اندر چھوڑ دو۔ دودھ پیتا بچہ ہے۔ آج ہم میں سے کس کی اتنی ہمت اور کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک ٹوکرے کے اندر، اور وہ ٹوکرا ایسا بھی نہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ وہ واٹر پروف تھا یا ایسا اتنا مضبوط، اتنی سیفٹی والا، ٹیکنالوجی والا کہ اگر چٹان آ رہی ہے تو خود بخود آگے ہٹ کر بہہ جائے اور بچے کو کچھ نقصان نہ ہو۔ ویسی فیسلٹی تو تھی نہیں، بس اللہ کا حکم ہوا ٹوکرے میں ڈالو اور پانی کے اندر بہا دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے دعا کی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے ملا دیا۔ کس طریقے سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈالا گیا نہر کے اندر تو وہ نہر بہتے ہوئے فرعون کے محل کے سامنے سے گزر رہی تھی، بچے کو اٹھا لیا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر محل کے اندر لایا گیا اور بچہ رو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو اب کسی کا دودھ پی نہیں رہے تو تلاش کیا گیا، تو صبح میں یہ واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام تک دوبارہ بچے کو اپنی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا قبول کرنے اور نہ کرنے میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس میں عجلت نہیں کرنی چاہیے کہ اب میں دعا مانگ رہا ہوں تو ابھی میری دعا قبول ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، مجھے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کہیں مجھ سے دعا کی توفیق ہی نہ چھین لی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو نماز ہوئی فوراً اٹھ کے چلے گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ہم نہ سوچیں کہ میں بڑا بزی آدمی ہوں، میں بڑا مصروف ترین انسان ہوں، مجھے ایسی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف رہتا ہوں۔ تکبر کے اندر نہ آئیں، بلکہ تھوڑی دیر کا وقفہ لے کر سوچیں
کہ میں اللہ مجھے اپنے سامنے بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ مجھے اپنے سامنے اپنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دے رہا، تو یہ فخر کرنے کی بات نہیں، افسوس کرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کے بعد فوری اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ سوچیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق اور مومن کی مثال دیتے ہوئے کہ مچھلی جس طریقے سے پانی میں رہتی ہے تو مطمئن رہتی ہے، باہر نکال دیں تو بے چین بے قرار تڑپتی رہتی ہے جب تک کہ اس کو پانی میں نہ واپس ڈال دیا جائے۔ تو مومن جب تک مسجد میں رہتا ہے تو پرسکون رہتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے جیسے مچھلی رہتی ہے۔ اور منافق کی علامت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ وہ مسجد کے اندر بے قرار و بے چین ہوتا ہے جیسے مچھلی باہر نکالنے پر بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو جب آئیں تو پورے کام کاج کو باہر ہی مسجد کے گیٹ پر چھوڑ کر آئیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بیان کیا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں مجھ سے دعا کی توفیق ہی نہ چھین لی جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا کرنا گویا عبادت کرنا ہے۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب درمیان میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی تو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جملے ان کا ترجمہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہ وہ جملے ہیں جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راہ راست پر آنے کی، سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے جو بیان کیا کہ دعا کرنا ہی عبادت ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اصل گودا عبادت کا مغز ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق کو جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو آگے بڑھ کر ایکسپٹ کر لیتی ہے اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دعا ہمیشہ کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، پابندی سے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ 2-3 دن دعا کرے اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں فرما رہا ہے، میرے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت میری دعاؤں کو قبول نہیں کرا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی شکایت ہوتی ہے۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ قرآن مجید میں ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنا، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا ان کی والدہ نے، اور اس وقت جو نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے رشتے میں خالو لگتے تھے، تو آپ کے خالو کے نگرانی میں حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر رہا کرتی تھی۔ اب چونکہ عورت تھی، خاتون تھی، تو پردے میں رہنا تھا، تو زکریا علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ جاتے وقت ڈور لگا کر لاک کر کے چل جاتے تھے تاکہ مریم علیہ السلام اپنی عبادت اچھی طریقے سے بند کمرے کے اندر کریں۔ جب واپس آتے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لیے، جب لاک کھول کر دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے پھل، ایسا ایسا رزق وہاں پر پاتے ہیں جو اس موسم کا نہیں ہوتا، جو اس زمانے کا نہیں ہوتا، اس ملک کا نہیں ہوتا، ایسی چیزیں وہاں پر دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں آئے کہاں سے۔ تو مریم علیہ السلام نے اس وقت آپ کو بتلایا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ دی، وجد عندها رزق، یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے مریم علیہ السلام کا مقام مرتبہ کیا ہوگا کہ دعا کر رہی ہیں، غیب سے رزق وہاں پر بند کمرے کے اندر مل رہا ہے۔ تو اب بڑی متقی، بڑے پرہیزگار خاتون جن کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک وقت ایسا کہ فوراً دعا قبول ہو رہی، بند کمرے کے اندر رزق عطا ہو رہا ہے، لیکن
وہی مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئیں، جب ان کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کرے گا، تو وہ پریشان ہو گئی کہ اب تک نہ مجھے کسی انسان نے چھوا، مرد نے چھوا، میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں، کیسے بچہ مجھ سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہوگا تو ہوگا۔ تو پریشان ہو گئیں، حاملہ ہو گئیں۔ فرشتے نے پھونک مارے آستین کا ایسا پکڑ کر، یہاں سے پھونک ماری، اور اسی وقت حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ تو جب وقت قریب آیا اور ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہے، اب حکم ہوتا ہے کہ شہر کو واپس جانا ہے۔ اب آپ ذرا یہاں پر سوچئے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ ایک اکیلی خاتون ہے، اور لوگوں کی نظر ایسی ہے کہ بڑی متقی، پرہیزگار، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے، آوازاری، ہمیشہ اللہ اللہ کرنے والے خاتون، اور اب لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، اب بستی میں آ رہی ہیں، مسجد واپس آ رہی ہیں بچے کے ساتھ، تو ہر کوئی ان کو اپنے تن اور اپنی کڑوی باتوں کا ان کو نشانہ بنایا ہوگا، تو ان کو بھی تو خوف ہوگا مریم علیہ السلام کو، میں ان لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ تو انہوں نے اس وقت دعا کی کہ کاش کہ میں مر جاؤں بستی میں جانے سے پہلے، کاش مجھے موت واقع ہو جائے بستی میں جانے سے پہلے، تاکہ میں وہ پرابلم فیس نہ کروں، لوگوں کے تانے فیس کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، وہ لوگ نہ جانے کیا کیا مجھے سنائیں گے۔ آگے پھر دعا کرتی ہیں کہ کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتی، یعنی مجھے لوگ بھول جاتے، لوگوں کے ذہن سے میں نکل جاتی، اس طریقے کی۔ لیکن دعا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام آتی ہیں اپنے بچے کو لے کر، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں، بستی کے اندر آتی ہیں، اور یہ کہہ دیتی ہیں، جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کون ہے بچہ، کہاں سے آیا، کب تمہارا نکاح ہوا، کہاں منہ کالا کر کے آئے، نعوذ باللہ، اس طریقے کے جب سوالات ہونا شروع ہو گئے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف ہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا، اس سے پوچھ لو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی گہوارے کے اندر، اسی جو چند دنوں کے بچے تھے، اسی گہوارے کے اندر سارے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میرا نام عیسیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو کہنے کا اور عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دعا قبول کرتا ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر دعا قبول نہیں کر رہا تو جلد بازی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ اطمینان اور سکون سے پابندی دعا میں ہم لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے لیے دعا کے لیے دروازے کھول دیے گئے اس کو سارا خیر دے دیا گیا۔ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہو رہی تو ہم اللہ سے کیا مانگے؟ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، دونوں جگہ کا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ جو بھی دعا مانگے سوچ سمجھ کر صحیح طریقے سے مانگے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دیکھا تو اتنے کمزور، بہت زیادہ کمزور جسمانی اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ شاید انہوں نے کچھ دعا کی ہوگی، تو فوراً پوچھا صحابی سے، کیا تم نے کوئی اللہ سے دعا مانگی تھی؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں مانگی تھی۔ تو یہ اسی کا اثر ہے، کیا دعا مانگی تھی؟ پوچھا تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا میں اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ آخرت میں میرے جتنے پریشانیاں تھے وہ پریشانیاں میرے کو دنیا کے اندر ہی دے دو، اور میں ساری پریشانیاں دنیا کے اندر اٹھا لوں گا، آخرت کے اندر مجھے پرسکون اور اطمینان میسر نصیب ہو جائے۔ لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ تو آپ اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا؟ ارے واہ کتنا بڑا زہد اور کتنے تقوی والے ہو تم، تعریف کی، ان کے حوصلہ افزائی فرمائی؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اس طریقے سے کیوں دعا کی؟ اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
کہ اللہ میری دنیا کو بھی بنا دے، میری آخرت کو بھی بنا دے۔ تو ہم لوگوں کو دعا بھی کرنا ہے تو اس انداز میں کرنا ہے کہ دنیا بھی ہماری بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اس اعتبار سے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور دعا کے قبول نہ ہونے میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی، اگر حرام کمائی اگر ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی، اگر ہم حرام کمائی استعمال کرنے والے بن گئے تو یہ اس کی نحوست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ اگر حرام آمدنی ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنے اس عمل سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں دعا کے متعلق۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔